अस्सलामुअलैकुम। मैं हूँ तहमीना शेख। फैसलाबाद में इंतहाई अफसोसनाक वाक़या पेश आया है जिसमें सगा बेटा अपने वालिदैन से मिलने उनके घर पर जाता है। चूंकि बेटा जवान है, शादीशुदा है और अलग घर में अपनी बीवी के साथ रहता है। माँ को मिस कर रहे तो माँ के पास गया उसके घर पर और जाकर गले लगाया और कहा कि अम्मा मैं बड़ा उदास हूँ, बहुत उदास हूँ, मैंने आज आपके साथ रहना है। माँ कहती लगता है बहुत ज्यादा ही तुम उदास हो गए हो, क्या बात है, परेशान हो, कोई दुख सुख तो नहीं है, दुखी तो नहीं हो, झगड़ा तो नहीं हुआ? कहता नहीं अम्मा आप ठीक कहती थी कि मत जाओ यहाँ से, लेकिन मैंने जो फैसला लिया उस फैसले की वजह से मैं आज पछता रहा हूँ। माँ कहती है बैठो मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने को लेकर आती हूँ। माँ जाती है और जाकर खाना लेकर आती है, खाना खाने लगता है और फिर उसके बाद फौरन उठता है, किचन में जाता है और जाकर तेज धार आला जिसे सब्जियां वगैरह काटने के लिए इस्तेमाल किया जाता है किचन में, उसको उठा के लाया और लाकर माँ को वार किया और वार करके मार के फेंक दिया। और ये सब कुछ कोई घंटों का मामला नहीं है, चंद सेकंड्स में ये सब कुछ हो गया। बाप साथ वाले कमरे में था, चीखो पुकार सुनी, भागा आगे बचाने के लिए अपनी बीवी को, लेकिन उसको भी तेज धार आला दिखाया और कहा पीछे हट जाओ, मार दूंगा तुम्हें भी। वो डर के बाहर भागे, मोहल्ले वालों को बताया और इकट्ठा करके अंदर लेकर आए उनको। जब तक वो अंदर लेकर आए ये बेटा अंधेरे का फायदा उठाते हुए छत के रास्ते से भाग चुका था। अब सवाल ये पैदा होता है कि बेटे ने पहले माँ को गले लगाया, पहले उदासी और फिर उसी लम्हे चंद सेकंड्स में करना, कुछ समझ नहीं आता, चीजें मैच नहीं करती आपस में। बाप को भी आला दिखा रहा है, माँ को भी दिखा रहा है, माँ को तो मार ही डाला। हसूल क्या था इसका? इसके साथ कोई और तो नहीं शामिल, किसी और के कहने पर तो नहीं किया ये सब कुछ? इन तमाम सवालों के जवाब मैं आपको दूंगी, इसी व्लॉग में दूंगी, चूंकि तफ्तीश मुकम्मल हो चुकी। फैसलाबाद में है नासिर नगर और नासिर नगर में रहती है फैमिली। अब मैं आपको बताऊं कि घर के जो सरबराह हैं उनका नाम है अल्लाह रखा। अल्लाह रखा की बीवी का नाम है जाहिदा परवीन। इनका एक बेटा है जिसका नाम है उसामा, और उसामा की उम्र जो है वो 12 साल हो चुकी थी जब वालिद साहब इंतकाल कर गए। अब घर पर रह गए माँ बेटा, बाप तो चला गया। अब जो जाहिदा के भाई हैं और बहनें हैं वो उसामा की खाला और मामू लगे। वो मिलकर जाहिदा को ये कहते थे कि जाहिदा हमें पता है तुम बहुत दुखी हो, परेशान भी हो, लेकिन इस तरह जिंदगी नहीं गुजरती, अभी लंबी जिंदगी है और मर्द का साथ बहुत जरूरी है। अकेली औरत की जिंदगी अजीरन हो जाती है, तो तुम शादी कर लो। जाहिदा कहती है देखें मैं शादी कर लूं लेकिन कोई मुनासिब रिश्ता भी हो जिससे अफोर्ड कर सके, वो मेरा बच्चा है साथ में, कोई मुनासिब रिश्ता होना चाहिए, फिर कर लूंगी। अभी जब बातें होती थी ना तो उसामा बड़ा मुंह शू बनाता था, क्योंकि उसामा नहीं चाहता था कि शादी दूसरी हो मेरी माँ की। उसामा कहता था नहीं अम्मा कोई शादी नहीं करनी है, इसी तरह ही रहना है, कोई जरूरत नहीं है, अगर आपने शादी की तो फिर आप बेवफा बीवी होगी, याद रखना। माँ आगे से कहती नहीं बेटा ऐसी बात नहीं है, ये अल्लाह का कानून है, अल्लाह का हुक्म है, हम गुनाह नहीं कर रहे, अलबत्ता हम देखभाल के करेंगे ताकि जहाँ करें वो आपसे भी प्यार करे, मुझसे भी करे, हमें संभाले, हमें प्रोटेक्शन दे, देखभाल के करेंगे, तुम इजी रहो, रिलैक्स रहो, डरो नहीं। अब फिर भी ये इतना कोई एग्री नहीं था, इस बात खुश नहीं था, लेकिन खालाओं ने मामू ने बिठाया और बड़े प्यार से आराम से तसल्ली से डिटेल से समझाया तो समझ गया बात को। अब जनाब मैं आपको यहाँ पर बताऊं कि अयूब साबिर नाम का एक आदमी, उसका रिश्ता आया जाहिदा के लिए। अयूब साबिर की जो बीवी है वो फौत हो गई है और इसके बच्चे हैं छोटे छोटे। अब इसको करनी थी दूसरी शादी और ये भी तलाश ऐसी खातून कर रहा था जो बेवा हो, ताकि वो औरत जो बेवा होगी वो दुख को समझेगी और घर को घर समझेगी। तो इसको जाहिदा जो है वो दिखाई गई, अयूब साबिर का तस्वीर जो है वो जाहिदा को दिखाई गई और सब कुछ देखा भाला, और फिर फैमिलीज ने बैठकर इन दोनों का बाकायदा तौर पर निकाह कर दिया। और फिर इस निकाह के बाद अयूब साबिर, उसके बच्चे, इधर से जाहिदा और इसका बेटा उसामा, ये सब मिलकर एक घर में रहने लगे। शादी तो हो गई लेकिन उसामा ने बाप को बाप का दर्जा नहीं दिया, बाप को बाप तस्लीम नहीं किया, एक्सेप्ट नहीं किया, और ना ही उसके बच्चों को बहन भाइयों की तरह से ट्रीट करता, मिलता या बातचीत करता। नफरत और एक गैप रखता था। कैसे? जब भी अयूब का दफ्तर जाने का टाइम होता या माँ अयूब का कोई भी काम कर रही होती तो ये क्या करता,
یہ این اسی ٹائم کہتا اماں مجھے کپڑے پہلے دو، اماں مجھے کپڑے دو، میں نے جانا ہے، جان بوجھ کے مسئلہ بناتا. ماں جب کھانا دے رہی ہوتی تھی ایوب کو تو یہ کہتا تھا نہیں پہلے مجھے دو، پہلے مجھے دو، مجھے بھوک لگی ہے. ماں جب ایوب کے ساتھ گھر سے باہر جاتی تھی تو اس کو کہتا تھا نہیں ماں باہر نہیں جانا، باہر نہیں جانا، مجھے ڈر لگ رہا ہے، میری طبیعت خراب ہے، مت جاؤ، دل گھبرا رہا ہے. ہمیشہ یہ کوئی نہ کوئی مسئلہ کریٹ کرتا تھا تاکہ دونوں آپس میں بیٹھ نہ سکیں، چونکہ اس کو تو پسند ہی نہیں تھا. اب ایوب کو تو یہ سب کچھ جو وہ دیکھتا تھا سمجھ رہا تھا، لیکن اس بات کا ماں کو ابھی تک آئیڈیا نہیں ہو رہا تھا کہ یہ اسامہ جو کر رہا ہے. جب کبھی بھی اس طرح سے آپس میں بحث ہو جاتی، جھگڑا ہو جاتا کہ کیا تم ہر ٹائم کرتے رہتے ہو، تو اس ٹائم جو زاہدہ ہے وہ کبھی بیٹے کا منہ دیکھتی، کبھی شوہر کا منہ دیکھتی، کبھی اس کی سائڈ لیتی، کبھی اس کی سائڈ لیتی، اور کسی طرح سے کوشش اس کی یہ ہوتی تھی کہ جھگڑا ختم ہو جائے، کسی طرح آپس میں یہ لوگ لڑیں. اسی طرح زندگی گزر رہی تھی اور 13 سال کا وقت گزر چکا. اسامہ جوان ہو چکا، 25 سال عمر ہو چکی. ان 25 سالوں میں اب تک اسامہ نے باپ کو باپ نہیں ایکسپٹ کیا، نہ پہلے دن نہ اب چونکہ یہ جوان ہو گیا تھا تو اسامہ کو ایک لڑکی بہت اچھی لگنے لگی، بہت پسند آئی، اس کو پروپوز کیا تو لڑکی بھی اسامہ کو ایکسپٹ کرتی ہے اور وہ کہتی ہے کہ ہاں مجھے بھی آپ پسند ہے. اسامہ نے اپنی والدہ کو ایک دن بیٹھ کر کے بتایا کہ امی ایک لڑکی ہے، مجھے وہ بہت پسند ہے، میں نے اس سے شادی کرنی ہے. تو ماں کہتی ہے دکھاؤ تصویر تو دکھاؤ، مجھے تو پتہ ہی نہیں ہے کون ہے. پھر یہ تصویر دکھاتا ہے، ماں تصویر دیکھتی ہے اور کہتی ہے کہ لڑکی تو پیاری ہے، چلو بات چیت شروع کرتے ہیں. بات کرتے کراتے بڑھاتے آگے آگے شادی کرتے ٹائم لگ جاتا ہے. شروع کرتے ہیں کام، کریں گے بچے تمہاری شادی یہاں پہ، تمہیں پسند ہے تو مجھے بھی پسند ہے. آگے سے اسامہ کہتا ہے ہاں ماں لیکن میں یہاں پر اپنی بیوی کو نہیں لے کر آؤں گا. ماں کہتی پھر کہاں لے کر جاؤ گے، یہی تو گھر ہے تمہارا. تو آگے سے اسامہ کہتا ہے اماں ساری زندگی میرے ساتھ سوتیلوں والا سلوک کیا، ذلیل کیا، اب میری بیوی کی باری آ جائے گی، لہٰذا میں نے یہاں کسی قیمت پر بیوی کو نہیں لے کر آنا، میں الگ رکھوں گا اس کو کرائے کے مکان پر. ماں نے بہت سمجھایا لیکن یہ نہیں مانا. خیر 2025 یعنی 1 سال پہلے اسامہ کی شادی ہو جاتی ہے اور شادی کر کے یہ بیوی کو الگ سے کرائے کے مکان میں رکھتا ہے، اور یہ کرائے کا مکان غلام محمد آباد میں واقع ہوتا ہے. خود ماں سے ملنے ملانے ضرور آتا تھا، بیوی کو بھی لے آتا تھا، اکثر کبھی 10 دن بعد کبھی 12 دن بعد، اور مل کے فوراً سے چلے جاتے تھے، رہتے نہیں تھے. اسامہ کے مالی حالات خراب ہونے لگے کیونکہ جس کمپنی میں یہ کام کرتا تھا وہاں پر ڈاؤن سائزنگ ہوئی اور لسٹ میں اسامہ کا نام بھی تھا تو اس کو جاب سے نکال دیا گیا. اب جب اس کو جاب سے نکال دیا گیا تو وہ اس کا مسئلہ ہے، کرایہ تو دینا ہی دینا ہے، چاہے ادھار لے کے دو، جیسے بھی دو، کرایہ دینا پڑتا ہے، بل دینا پڑتا ہے. اب اسامہ بہت پریشان رہنے لگا، ساتھ ساتھ نوکری تلاش کر رہا ہے، نوکری نہیں مل رہی ہے. ماں سے جا کر پیسے لے کر آیا، گھر کا کرایہ اور بل ادا کیا. اب ساتھ ساتھ یہ جاب بھی ڈھونڈ رہے پر اس کو جاب نہیں ملتی. بیوی کے خرچے، گھر کے خرچے جب نہیں ملتے تو بیوی بھی آگے سے بول پڑتی ہے شوہر کو کہ کیا مسئلہ ہے اسامہ، ابھی تک دیکھو میں کس طرح مینج کروں، اور آپس میں ان کی اکثر بحث ہوتی. اب ماں کی وہ بات بہت یاد آتی تھی اسامہ کو کہ ماں کہتی تھی کرائے کے مکان پہ نہ جا، یہ اپنا مکان ہے، آرام سے یہاں پر رہو، کرایہ دینا آسان نہیں ہے. ٹھیک ہی تو کہتی تھی. اور پھر ساتھ ساتھ قرض جو تھا وہ بڑھتا جا رہا تھا، نوکری مل نہیں رہی تھی. 12 فروری کو ماں کے گھر جاتا ہے اور بڑا پریشان چہرہ ہے، اور ماں کو جا کر کہتے ہیں ماں میں آپ کے ساتھ رہوں گا، آج میں بڑا اداس ہوں، پریشان ہوں، دکھی بھی ہوں، آپ کو پتہ ہے میرے مالی حالات بڑے خراب ہیں، نوکری کوئی نہیں مل رہی ہے، میں ڈھونڈ رہا ہوں، نہیں مل رہی نوکری، لیکن اماں آپ کو پتہ ہے نا کرایہ تو دینا ہی پڑتا ہے، وہ تو معافی نہیں دیتے، تو میں بڑا پریشان ہوں، حالات برے سے برے، قرضہ زیادہ سے زیادہ اور نوکری مل نہیں رہی ہے، اماں آج آپ کے ساتھ رہوں گا. ماں کہتی ہاں ہاں رہ لو، ضرور رہ لو، اچھا تم بیٹھو، میں تمہارے لیے کھانا لے کر آتی ہوں، کھانا کھاؤ تسلی سے، اللہ خیر کرے گا. ہو جاتے ہیں اوپر نیچے حالات اکثر اوقات، تو ٹھیک ہو جاتا ہے سب کچھ. پھر کہتا ماں مجھے کچھ پیسے چاہیے، مجھے پیسے تو دو، میرے سر پر پھر کرایہ آیا ہوا ہے وہ میں نے دینا ہے. ماں کہتی ہے بیٹا میرے پاس اب پیسے نہیں ہیں، جو تھے جمع پونجی تمہارے باپ سے چھپا کے رکھی تھی وہ تمہیں دے دی ہے، اب میرے پاس مزید پیسے نہیں ہیں. یہاں پر آ کر بیٹے نے بدتمیزی شروع کر دی، کہنے لگا اماں میرے جو حالات ہیں نا وہ تمہاری وجہ سے ہیں، نہ تم دوسری شادی کرتی
نہ یہ باپ ہمارا ستیلا باپ جو ہمارے سر پہ بٹھایا ہے، نہ یہ میرے پہ ظلم کرتا، نہ میں اپنی بیوی کو الگ کرائے کے مکان میں رکھتا. سب کیا دھرا تمہارا ہے، تم اس کی وجہ ہو جو میرے حالات ہیں. ماں کہتی میں کہاں سے اس کی وجہ ہوں بھائی، میں تو کہتی تھی تمہیں کہ مت لو کرائے کا مکان، مت جاؤ، یہیں پہ رہو یہیں پہ رہو، لیکن تم نے میری ایک نہیں مانی. اب تم بھگت رہے ہو تو کہہ رہے ہو کہ میں وجہ ہوں. میں کوئی وجہ نہیں ہوں اس کی، میں تو کہتی نہیں ہوں تمہیں مت جاؤ. یہ تمہارا فیصلہ تھا بیٹا اور غلط فیصلہ کیا تم نے. اس پر بیٹا بدتمیزی کرتا ہے، اٹھتا ہے، کچن میں جاتا ہے، تیز دھار آلہ لے کر آتا ہے اور آ کے ماں کو سیدھا ڈائریکٹلی وار کر دیتا ہے. اور سیکنڈز کے اندر ماں اللہ کو پیاری ہو جاتی، پتہ ہی نہیں لگتا یہ کیا ہو گیا. اتنے میں چیخو پکار جو ہوتی ہے وہ سنتا ہے باپ جو کہ بالکل ساتھ والے کمرے میں تھا. بھاگا آتا ہے، آ کر دیکھتے ہیں کہ یہ کیا ہو گیا. بچانے کے لیے آگے کو بھاگتے ہیں تو اسامہ کہتا ہے خبردار جو آگے آیا مار دوں گا تجھے بھی. ساتھ اس کو ڈراتا ہے وار کی طرح سے کہ پکڑ کر ہاتھ میں. باپ ڈر کے باہر بھاگ جاتا ہے، محلے میں جاتا ہے، شور شرابہ کرتا ہے، محلے کو اکٹھا کر کے لے کے آتا ہے کہ کسی طرح بچاؤں، میں ہاسپٹل لے جاؤں. اتنے میں اسامہ چونکہ رات کا ٹائم تھا، اندھیرا تھا، چھت کے راستے فرار ہو گیا. جیسے ہی دیکھا اس حالت میں محلے والوں نے فوراً سے 15 پر کال کی، پانی پلانا چاہا، لیکن بدقسمتی اللہ کو پیاری ہو چکی تھی ساحدہ. نفری آئی، تھانہ لگتا ہے جناب بٹالہ کالونی، وہاں سے نفری فوراً سے آئی، آ کر وقوعات دیکھا، تحویل میں لی، رپورٹ بنائی، پوسٹ مارٹم کے لیے ہاسپٹل شفٹ کیا اور فیملی سے پوچھا ہاں جی یہ کیا معاملہ ہے. پھر باپ نے بتایا کہ میں نے خود دیکھا ہے اپنی آنکھوں سے، یعنی ایوب صابر. مقدمہ 302 کا درج ہوا. ایوب صابر جو کہ مقتولہ کے شوہر ہیں وہ مدعی بنے اور یہ پرچہ نامزد تھا. ملزم کا نام اسامہ سگا بیٹا لکھا گیا. پولیس اس پر ریڈ کر کے پولیس اسامہ کو گرفتار کر لیتی ہے اور پھر اس سے سوال کرتی ہے ہاں بھئی یہ کیا کیا تم نے. تو اسامہ وہی گرچ، وہی کہانی کہ میری ماں نے دوسری شادی کر لی، ساری زندگی ہم نے ظلم سہا، ہمارا باپ سوتیلا تھا، اب میرے یہ حالات ہو گئے، مجھے بری لگتی تھی میری ماں، اس لیے میں نے اپنی ماں کو تیز دھار آلے سے مار دیا. اور جو تیز دھار آلہ ہے اس کی پولیس نے برآمدگی کروائی، وہ برآمدگی ہو گئی اور کیس ہوا کلیریفائی. ہم اپنے بچوں کو دین سے بڑا دور رکھتے ہیں. یہ اس گھر کا مسئلہ نہیں ہے، یہ گھر کا مسئلہ ہے. دوسری شادی میں اولاد اکثر اوقات باپ کو ایکسیپٹ نہیں کرتی. اچھا یہ ایک ایشو ہے. اسی طرح جو باپ ہوتا ہے، جو شادی جس کے ساتھ ہوتی ہے وہ بچوں کو ایکسیپٹ نہیں کرتا، وہ ان کے ساتھ فرق کرتا ہے. تو یہ ایشو اس کیس کا نہیں ہے، یہ گھر کا ایشو ہے. بھائی اگر یہ کام ہو جائے یا کرنا ہو تو پہلے کسی مفتی سے جا کے تھوڑا سا تفصیل سے چیزوں کو سمجھیں، مسائل کو سمجھیں تاکہ دماغ کھلے اور پھر معاملات آگے کو بڑھیں. میں نے ایسے بیٹے بھی دیکھے جو تھے ستیلے لیکن سگے بیٹوں سے زیادہ ساتھ دیتے ہیں، ساتھ کھڑے ہوتے ہیں، عزت دیتے ہیں. اور میں نے ایسے بیٹے بھی دیکھے جو ہمارا آج کا کیس ہے. تو اللہ تعالیٰ سب کو ہدایت دے. تھینک یو.